آج تک مجھے خبر نہیں ہوئی مجھے بیماری کون سی ہے اور میں حالت غیر میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے غلام کو بلا کر فرمایا جہاں میں بیٹھتا ہوں یعنی ریاض الجنہ کے حصے میں رہتا ہوں، جہاں پر مصلی میرا موجود ہے، وہاں سے تھوڑی سی مٹی کا حصہ لے کر میرے پاس پہنچاؤ۔ تو وہ غلام نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی تابعداری کرتے ہوئے ریاض الجنہ سے مٹی کا کچھ حصہ اٹھا کر نبی سرکار کی بارگاہ بے گز پناہ کے اندر جب حاضر ہوتا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اسے پانی کے پیالے میں ڈال دیا جائے۔ جب وہ مٹی کا حصہ چھوٹا سا حصہ تھوڑا سا حصہ جب پانی میں مکس کیا جاتا ہے، آپ سرکار نے فرمایا اسے نوش کر لو۔ جب وہ غلام نوش کرتا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا اسے نوش کرو، پھر بتاؤ تمہاری حالت کیسے ہے، تمہاری طبیعت کیسے ہے، تمہارے جسم کا حصہ کیسے ہے۔ وہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی کا ذرہ ذرہ میرے حلق کے اندر اترتا گیا، میرے جسم و جان کے اندر کیفیت بدلتی گئی اور مجھے تندرستی محسوس ہوتی گئی کہ میری حالت جو غیر تھی وہ حالت علالت میں تھی، تندرستی کی طرف روان دوا ہوتی گئی۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، اس مٹی کے اندر مالک میری نیاز نے شفا رکھی ہے، جو یہاں پر آ کر کچھ لمحے سو جائے اسے برکت ملتی ہے، اسے رحمت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اس پر عنایت برسائی جاتی ہے، اس پر فضل و کرم کیا جاتا ہے۔ مالک بے نیاز نے اس زمین کے ایک ایک حصے کے اندر ایک ایک ذرے کے اندر ایسی برکت رکھی ہے، جو منگتا اس در پہ آ گیا، جو اس منگتا اس گھر میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب یہ یثرب نہیں ہے، یہ اب مدینہ ہے، یہ جنت کو ٹکڑا ہے، باب الرحمت ہے، باب العنایت ہے، یہ بہت بڑا بکا ہے، اور جو بھی اس جگہ پر آتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے عنایات برسائی جاتی ہے، اس پر رحمتوں کی بارش برسائی جاتی ہے۔ جو بھی اس جگہ پر آ کر بسیرا کرتا ہے برکت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، عنایات بھی ہوتی ہیں، فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ میرے خالق و مالک نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اس جہان کے لیے، پورے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین نبی بنا کر جو بھیجا ہے، آپ نے یہاں پر قدم رکھا ہے، یہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، اجالے آ گئے ہیں اور مرضیں ختم ہو چکی ہیں، تندرستیاں آ گئی ہیں۔ بے سکونی اور بے ساختی کے اندر جو انسان مبتلا تھے خوشحالیوں میں بدل گئے ہیں، راحت و سکون کو پا گئے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دربار گوہردار کے اندر سید الملائکہ جناب جبرائیل امین جو آیا جایا کرتے تھے، آپ سرکار نے فرمایا مجھے رحمت للعالمین نبی بنا کر جو بھیجا ہے، اے جبرائیل کیا تو نے میری رحمت سے کچھ حصہ بھی پایا ہے، کچھ حصہ بھی لیا ہے، کوئی تجھے ملا بھی ہے؟ عرض کرنے لگا کہ حضور جناب حضرت آدم علیہ نبینا سرکار سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا سرکار تک سب انبیاء کی قربت میں آیا جانا میرا ہوا۔ میں سب کی بارگاہوں میں آتا جاتا رہا ہوں، سب کی درباروں میں پیغام پہنچاتا رہا ہوں، پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا رہا ہوں، مگر ہر وقت میرا دل کب کبھی کا شکار ہو جا کرتا تھا، کہیں میرے ساتھ وہی سلوک نہ کیا جائے جو ابلیس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ مارا گیا، مرتد ہو گیا، بیمان ہو گیا، دین اسلام سے دور ہو گیا، نہ اس کے عبادت کو دیکھا گیا، نہ اس کی ریاضت کو دیکھا گیا، نہ اس کے رکوع و سجود کو دیکھا گیا، نہ اس کے قیام کو دیکھا گیا، نہ اس کی تسبیحات کو دیکھا گیا، کچھ چیز پر رحم نہیں کیا گیا۔ ایک بات کی وجہ سے وہ ساری گواہی دے بیٹھا۔ میں بھی ہر نبی کے دور میں میرا آنا جانا ہوا، مگر میرا دل ہر وقت شک کے اندر کب کبھی کا شکار رہا کرتا
کرتا تھا کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے، کہیں